ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 7. هو الذی انزل علیک الکتاب، ہوا دوبارہ سے آ گیا وہ ورڈ، ہوا وہ، الذی وہ جو، سیم ترجمہ، انزلہ پڑھ چکے ہیں ہم، انزلہ کے روٹ لیٹر ہیں نون زا لام، نزلہ، نزلہ مطلب ریویل ہونا، تو انزلہ مطلب کیا ہوگا، اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، ہی ریویلڈ، اس نے نازل کیا، کس نے، اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے، اسی زبردست حکمت والے نے، ہوا وہ، الذی وہ جو، انزلہ اس نے نازل کیا، سیم علیہ کا، علی اور علی حرف جر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جر، پریپوزیشن، علی کا ترجمہ ہوتا ہے آن، اپون، پر یا اوپر، ٹھیک ہے، پر یا اوپر، وہ، الذی وہ جو، انزلہ اس نے نازل کیا، علیہ کا، علی پر، کا اٹیچ پروناؤن ہے، ہم نے پڑھا تھا اٹیچ پروناؤن کا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کا تمہارا، کم تم سب کا تم یا کم تم سب، اس طریقے سے بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، تو کا یو، کون، کا کس کے لیے ہوگا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر جب کا آئے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن میں کہیں دوسری چیز آ سکتی ہے، لیکن ابھی وہ اس پہ فوکس نہ کریں، کا جہاں جہاں آ رہا ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کیا کیا گیا ہے، ایڈریس کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، اللہ مطلب پر، کا مطلب آپ پر، الٹا ترجمہ کیوں کریں گے، کیونکہ اللہ حرف جر ہے، اسی لیے پہلے آگے والے ورڈ کو پڑھ لیں گے اور پھر حرف جر کو پڑھیں گے اردو میں، دیکھیں ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں اردو میں، کیوں کہتے ہیں، تاکہ آپ کسی اور زبان میں الٹا ترجمہ نہ کر دیں، انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوگا اپون یو، اور اردو میں کیا ہوگا، آپ پر، الٹا ہو جائے گا، پہلے کا ترجمہ کریں گے آپ، اور اللہ کا ترجمہ کریں گے پر، آپ پر، تو کیا ہو گیا، ہوا وہ، الذی وہ جو، انزلہ اس نے نازل کیا، علیہ کا، علی پر، کا آپ پر، وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر، کیا کیا نازل کیا، دوبارہ سے وہی بات آئی، الکتاب، ال پھر سے خاص کے لیے آ گیا، ال کا ترجمہ ہوگا انگلش میں دا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، ال دا، خاص کرنے کے لیے، کتاب، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف تابا، کتاب مطلب کتاب، بک، ٹھیک ہے، خاص کتاب مطلب قرآن کریم، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو خاص کتاب قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے، وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر الکتاب، خاص کتاب، من ہو، اب من بھی آپ نے پڑھا ہے اگر یاد ہو آپ کو، اور ہو، من ہو، دو ٹکڑے کریں گے، من حرف جر ہے، من کیا ہے، حرف جر، پریپوزیشن، من کا ترجمہ ہے سے، فرام، اور ہو آپ نے پڑھا تھا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا، ہو کا مطلب اس، ٹھیک ہے، اٹ، اس، تو کیا ہوگا ترجمہ، اس سے یا اس میں سے، اس سے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، وہ وہی جو اس نے نازل کیا آپ پر ایک خاص کتاب یعنی قرآن کریم، منہ اس سے یا اس میں سے، آیاتن، یہ ورڈ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، بھی آیات ہی پڑھا تھا، آیاتن، اب اس میں ایک چیز آ رہی ہے، آیاتن، اینڈ میں تن آ رہا ہے، دیکھیں اس چیز کو یاد رکھ لیں، ایک بات، جمع کی پہچان کیسے، آپ جمع کو پہچانیں گے، اینڈ میں اگر اونا آ جائے، اینا آ جائے، واو الف آ جائے، تو یہ میل مذکر جمع ہے، اونا، اینا، واو الف، کون سی جمع ہے، میل کی جمع ہے، مذکر کی جمع ہے، اور فیمیل کی جمع کیا ہوتی ہے، آتن یا آتن، آتن یا آتن، آتن اینڈ میں آتن یا آتن کی آواز سنائی دے تو سمجھ جائیں فیمیل کی پلورل ہے، آتن یا آتن،
हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है एक जबर या एक पेश हट सकता है, तो उससे नहीं डरना है। आतू आती भी हो सकता है। आतुन आतिन। आतुन आतिन के अगर एंड में साउंड आए, जैसे अभी आ रहा है आयातुन, पहले भी पढ़ा था हमने आयातिन, ठीक है, बी आयातिन। तो आतू आती या आतु नातिन आएगा तो ये फीमेल प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा की बात है, सॉरी दो से ज्यादा की बात है। अरबी जबान में दो के लिए भी अलग होता है, तो दो से ज्यादा अगर होगा तो ये आतु नातिन या आतु आती आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर, ये याद रखें, ऊना ईना वावलिफ मेल के लिए, आतु नातिन फीमेल के लिए। कहाँ थे हम? हाँ, मिनहू उससे या उसमें से, आयातुन, या आयातुन वर्ड है, आयातुन आयत का प्लूरल है, आयत। आयत एक आयत, और आयात जो हैं बहुत सारी आयतें। अब आप कहेंगे आपने तो आयात लिखा है, आतुन आतिन लिखा है, तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये खड़ा जबर जो होता है ये अलिफ ही की बराबर होता है। अगर आप इस तरह भी लिखते इसको, ये इस तरह लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे लिख देते ये भी ठीक हो जाता, ठीक है। या तो खड़ी जबर आ जाए किसी वर्ड पर, या उसके बाद अलिफ आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये असल में खड़ी जबर जो होती है वो अलिफ ही होता है, ठीक है। तो चलें, आयातुन जो है इसके रूट लेटर है हमजा या। आयत का मीनिंग आपको हमने आपको बताया था, निशानी, साइन, साइन या निशानी। लेकिन यहाँ पर कौन सी निशानी है? इसमें यहाँ पर तर्जुमा आप आयत ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्सेस की बात हो रही है, कुरान की आयतों की बात हो रही है, तो आप इसको निशानी नहीं कहेंगे। हालांकि ये भी निशानी है जो कि हमें क्या करती है, राह दिखाती है हिदायत की, लेकिन हम इसमें आयत का तर्जुमा आयत ही करेंगे। वो वही है, वो जिसने नाजिल किया आप पर किताब को, मिनहू उससे या उसमें से, आयातुन आयतें हैं। कैसी आयतें हैं? आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कैसी आयतें हैं उसमें। इट्स नॉट गेटिंग। उसमें आयतें हैं मुहकमातुन। कैसी आयतें हैं? मुहकमातुन। अब मुहकमातुन के भी आखिर में आपको आतुन दिखाई दे रहा है, देखिए, आतुन। इसका मतलब ये भी प्लूरल की बात होगी, जमा की बात होगी, एक की बात नहीं है, बहुत सारे की बात है। मोहकम जो है रूट लेटर से बना है हा काफ मीम। अब भी हमने ये रूट लेटर पढ़ा हिकमत में, हकीम में पढ़ा, अल अजीज उल हकीम में, हा काफ मीम। और हमने क्या बताया आपको, हा काफ मीम का क्या मतलब होता है? पुख्ता होना, पुख्ता होना, पक्का होना, जम जाना, ठीक है। पक्का होना, पुख्ता होना, जम जाना। तो यहाँ पर मुहकमात क्या होगा? पुख्ता होने वाली। मीम का तर्जुमा है वाले। मीम का मुसद्दिकन में मीम पढ़ा था हमने, वाले। और ये मुहकमातुन, पुख्ता हैं। आयात कैसी हैं? हाँ, हकम, बिल्कुल। हा काफ मीम जो है इसका मतलब होता है पुख्ता, पक्की। मुहकमात, पक्की आयतें हैं, पुख्ता आयतें हैं। हुन्ना। अब ये जो हुम है ना, हुम पढ़ा था आपने, हुम का मतलब क्या बताया था हमने आपको, वो सब। ये हुन्ना भी है ना, उसी की तरह है, लेकिन ये फीमेल के लिए है। हुम मेल के लिए होता है, हुन्ना फीमेल के लिए होता है। ये हुन्ना जो है आप लिखेंगे कहाँ पर? जमीरे मुनफसिल में। जमीरे मुनफसिल यानी डिटैच प्रोनाउन। क्यों डिटैच प्रोनाउन? क्योंकि ये किसी से जुड़कर नहीं लिखा हुआ, तो ये हो गया डिटैच्ड प्रोनाउन। जमीरे मुनफसिल, जमीरे मुनफसिल। उसमें आयतें कैसी हैं? मुहकम है यानी पुख्ता हैं, पुख्ता यानी पक्की आयतें हैं। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतों का डिवीजन किया है, दो कैटेगरी बनाई है। एक है मुहकम, मुहकमात, ये जो वर्ड आ रहा है। एक है मुतशाबिहात,
ٹھیک ہے, جو دونوں ورڈ لکھے ہوئے ہیں وہی. تو آیتوں کی دو کیٹیگری ہیں, کون کون سی, یاد رکھیں. ہم آپ سے کبھی پوچھ بھی سکتے ہیں یہ سوال. قرآن کریم میں کتنے قسم کی آیتیں ہیں؟ دو ٹائپ کی آیتیں ہیں, ایک ہے محکمات, ایک ہے متشابہات. محکمات کہا جاتا ہے ایسی آیتیں جس میں حکم ہو. حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم بھی اسی سے بنا ہے, آرڈر, کمانڈ, یہ کرو یہ مت کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹس. کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو, اللہ نے کہا زکات دو, اللہ رب العزت نے کہا روزے رکھو. یہ ایک دم کلیئر باتیں ہیں نا. کوئی بچہ بھی اگر پڑھے گا قرآن میں یہ آیتیں اور تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کمانڈ کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. شراب سے بچو, زنا سے بچو, اور مال غصب نہ کرو, باطل مال نہ کھاؤ, کسی کا حق نہ مارو, کسی پر ظلم نہ کرو, اپریشن سے بچو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات سب چیز کا حکم دے رہے ہیں. یہ ساری کیا باتیں ہیں؟ ایک دم کلیئر باتیں ہیں. یہ کرو یہ مت کرو. بچوں کو بھی آپ کہیں گے یہ کرو یہ مت کرو, اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اصل چیز ہے. وہ قرآن کریم کی پختہ چیزیں ہیں, حکم والی چیزیں ہیں. اس کو محکمات کہا جاتا ہے. پختہ آیتیں, پکی آیتیں, پختہ آیتیں جو ہر کسی کو سمجھ آ جائیں. متشابہ آیات کہا جاتا ہے جس میں شبہ ہو. شبہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا کبھی, شبہ. اور شبیہ ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا. شبہ کا مطلب ہوتا ہے, یہ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جو تھوڑی سی ایلیگوریکل ہے, یعنی کہ جو سمجھنے کی عقل سے تھوڑی سی بالا تر ہے. تھوڑی سمجھنا اس کو آسان نہیں ہے, جب تک کہ ایمان نہ ہو وہ چیز سمجھی نہیں جا سکتی. جیسے اگزامپل ہم دیتے ہیں, متشابہ آیت ڈاؤٹ فل آیتیں, جس کے اندر انسان شک کر سکتا ہے. تو کافر تو کرے گا ہی شک, کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی باتیں. اب وہ کیسی آیتیں؟ جب اللہ رب العزت کا جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں. ہم نے دیکھا فرشتوں کو؟ نہیں دیکھا. ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ کتاب ہے, اس کے ذریعے سے ہم مان رہے. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا, نہ جنت دوزخ کو دیکھا, نہ ہم نے زقوم کے پیڑ کو دیکھا جو جہنم میں اگتا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت فرما رہے میرے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا 19 جو فرشتے ہوں گے وہ جہنم کو گھیرے ہوئے ہوں گے. یہ ساری باتیں کیسی ہیں کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن وہ تو ہمارا ایمان ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. لیکن اگر جس کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ کیسے مان لے گا؟ نہیں مانے گا. اسی لیے لوگوں نے انکار کر دیا تھا, کافروں نے, کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ تو ہم نے ایمان لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو ان کی کہی ہوئی ہر بات کو ہم نے سچا سمجھا. تو اسی لیے ہم نے مانا کہ آخرت جیسی بھی کوئی چیز ہے, موت کے بعد بھی اٹھنا ہے. لیکن اگر کوئی کفر پر ہے تو وہ یقیناً اس بات کو نہیں مانے گا. تو ایسی بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں, متشابہ آیات بھی ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو کیٹیگری ہیں آیتوں کی. آیت کیسی ہیں؟ یا تو محکم ہوں گی یا متشابہ ہوں گی. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے محکم آیت. کیوں؟ کیونکہ اس میں حکم ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو. اور سمپل سی چیزیں جو ہمارے لیے کیا, ہماری دا کوڈ آف لائف, جو زندگی جینے کا طریقہ ہے وہ محکم میں ہوگا. اب جنت ہے, دوزخ ہے, وہ تو بس ایمان ہے, دیٹ از انف. اب ہم اسی کے پیچھے پڑ جائیں, جنت کیسی ہے, اس کا کتنے فرشتے ہیں, فرشتے کیسے دکھتے ہوں گے, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں. آپ جب کہا گیا قرآن کریم میں کہ آدم علیہ السلام کے اوپر کوئی پھل گرا, تو لوگ اس کے پیچھے پڑا رہے, پھل کون سا تھا؟ اچھا بتائیں, اگر وہ پھل جو بھی ہو, اگر وہ آپ کو پتہ چل بھی جائے گا تو آپ کے کیا فائدے کا؟ بات یہ تھی, سوری, آدم علیہ السلام کے نے پھل کھایا تھا, آئی ایم سو سوری, ہم وہ نیوٹن کے اس میں چلے گئے. آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھایا. اب وہ جو بھی پھل ہو وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. بات وہ امپورٹنٹ تھی کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہوئی, وہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. کیا تھا حکم؟ سمجھنے والی چیز کیا تھی کہ آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت ہاتھ سے چلی گئی. یہ سمجھنے والی بات تھی. لوگ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ پھل کون سا تھا, کون سا شیطان تھا, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دو ٹائپ کی آیتیں ہیں قرآن کریم میں. ایک ہے محکم, جو کمانڈمنٹس ہیں, جس میں آرڈرز ہیں, جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, جس میں کرنے اور نہیں کرنے کے کام ہیں. اس کے پیچھے پڑھو, اس کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرو. اس کے پیچھے نہ پڑ جانا, کیونکہ جتنا اس کے پیچھے پڑو گے اتنی کیا کرو گے, اپنے آپ کو غلط راہ میں لے. اب اللہ نے کہا الف لام میم,
اللہ کے رسول نے ہمیں میننگ نہیں بتایا، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں الف لام میم کا میننگ کیا ہے، جب پوری آیتوں کا میننگ پتا ہے تو یہ کیوں نہیں پتا ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا. متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے والے گمراہی کی طرف چلے جا سکتے ہیں. اللہ نے کہا محکم آیتیں ہیں، اسے پڑھو، وہی کتاب کی اصل ہے، وہی سچی بات ہے، مطلب وہی تمہارے لیے جینے کا طریقہ ہے. لیکن متشابہ کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو کہیں اور راہ پر نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم آگے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ 19 جہنم کے فرشتے ہوں گے، تو وہ جب ابو جہل نے کیا کہا تھا، تھوڑوں کو میں نمٹ لوں گا، باقی کو ایک ایک کو تم سنبھال لینا. یعنی ہنس ہنس کے کہا تھا، یعنی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو مطلب وہ اس بات پر ٹھٹا مار کے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے فرشتوں سے تو میں ہی نمٹ لوں گا، ایک ایک کو تم سنبھال لینا. اس طریقے سے مطلب وہ اس چیز کے اوپر مذاق بنانے کے لیے کہ ایسی نہ آخرت ہوگی، نہ قیامت ہوگی، نہ فرشتے ہوں گے، تو یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کو یقین نہیں تھا. ہمیں یقین ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ متشابہ بھی اللہ نے قرآن میں مینشن کی ہیں، لیکن ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور وہ بالآخر ہمارے سامنے کلیئر ہوں گی. ہمیں پتا چلے گا، سب کچھ ہم دیکھیں گے. جب صحابہ کرام کا دور تھا تو ان سے کہا گیا تھا دیواریں باتیں کریں گی. کیا وہ سمجھ سکتے تھے دیواریں باتیں کریں گی؟ اب ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے پلازما ٹی ویز LED ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ ہاں بھائی دیواروں میں سے آوازیں آ رہی ہیں. وہ دیواریں ہی ہیں نا، بڑی بڑی کیا ہیں، دیواروں سے ہیں. پوری دیوار کے برابر ٹی ویز ہوتے ہیں اور اس میں آواز آتی ہے. اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کے لیے وہ چیزیں متشابہ تھیں، ہمارے لیے نہیں ہے. ایسے ہی وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے علم آتا جائے گا، ویسے ویسے متشابہ چیزیں بھی کیا ہوتی جائیں گی، کلیئر ہوتی جائیں گی. اور ایک دن آئے گا قیامت کا دن کہ جس کو جو بھی ڈاؤٹ ہے، جتنے بھی شک ہیں، وہ سارے کے سارے شک دور ہو جائیں گے، اور اللہ کی ایک ایک بات کہی ہوئی انسان کے دل میں سچی، اور اس کے آنکھوں کے سامنے وہ جو کافر بھی ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ لے گا. لیکن ایمان تو اصل ایمان بالغیب ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھے سے جب ترجمہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اس کو. اللہ نے کیا کہا، منہ آیات محکمات، اس میں وہ جو الکتاب ہے اس میں آیات آیتیں ہیں، محکمات پختہ، پکی، حکم والی. حکم والی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر پختہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو زیادہ ترجمہ کیا گیا ہے کتابوں میں وہ پختہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن حکم والی بھی ترجمہ صحیح ہے. ہننا، ہننا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. کیا کہا تھا ہم نے، یہ کیا ہے ہننا، ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچڈ پروناؤن، ڈیٹیچڈ پروناؤن. دیم کا ترجمہ ہوگا دیم، فیمیل کے لیے، فیمیل. اب ہم نے اب آپ کہیں گے یہاں پہ کون سی فیمیل آ گئی، یہاں ہننا کیوں آ گیا، یہاں تو کوئی فیمیل ہی نہیں ہے. تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا چیز فیمیل ہے یہاں پر، آتن اور آتن، یہ جو ورڈز ہے یہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، آیات جو ورڈ ہے وہ فیمیل ہے، محکمات جو ورڈ ہے وہ فیمیل ہے، اسی لیے اس کی جو ضمیر آ رہی ہے، جو پروناؤن آ رہا ہے وہ بھی فیمیل ہی آئے گا. ٹھیک ہے، جب آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا آیت اتری، آپ کہتے ہیں نا، آپ یہ نہیں کہتے آیت اترا، آپ ایسا کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. سورج نکلا کہتے ہیں، سورج نکلی کہتے ہیں کیا آپ، نہیں کہتے. تو ہم نے ہر ورڈ کو بھی ایک جینڈر دیا ہوا ہے نا، سورج نکلا، آیت اتری. تو یہ اسی طرح سے ورڈز کے بھی جینڈر ہوتے ہیں، ورڈز کے بھی اپنے وہ ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ورڈ آتن کی وجہ سے فیمیل ہو گیا، اسی لیے ہننا فیمیل ورڈ لے کر آیا گیا. ٹھیک ہے، محکماتن حکمت والی، ہننا وہ سب، ام الکتاب، ام جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم، سوری، حمزہ میم میم. ام کا اصل مطلب ہوتا ہے ماں. امی پتا ہے اپنے، ام کا مطلب ہوتا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں. اسی سے ہم نے اردو میں بنا دیا امی، وہ ام ہے اس سے بنا امی. تو ام یعنی ماں. الکتاب کتاب کی ماں، کتاب کی ماں کوئی بھی بچے کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی اصل جڑ ہوتی ہے نا، جہاں سے وہ نکلا ہے. تو ام کا مطلب یہاں پر ہوگا اصل. ٹھیک ہے، اس میں کتاب کی ماں ترجمہ مت کیجیے گا، کتاب کی اصل ترجمہ کیجیے گا. ٹھیک ہے،
وہ کتاب کی ماں ہے؟ نہیں، کتاب کی اصل ہے، کیونکہ بچے کی اصل کہاں سے ہوتی ہے؟ بچے کی جو شروعات ہوتی ہے، جو اس کا اصل شروعات کہاں سے؟ اس کی ماں سے ہے، اسی لیے اس کو کو اصل بھی کہا جاتا ہے ترجمے میں، اور ماں بھی ہے اس کا ترجمہ، لیکن یہاں پر ماں نہیں کریں گے، یہاں پر اصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہی کتاب کی اصل ہے، اصل مطلب اس کی اوریجنالٹی، اس کی جو جو پختہ، جو جو جس کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ محکمات، فاؤنڈیشن۔ ایکچولی میں آپ اس کا ترجمہ کر لیں، بنیاد بھی کر سکتے ہیں آپ، بنیاد ہے نا، بچے کی بنیاد کون ہے؟ اس کی ماں، تو آپ اس کا بنیاد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اصل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فاؤنڈیشن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاؤنڈیشن، دا فاؤنڈیشن آف بک کیا ہے؟ محکمات۔ اب کیا ہے؟ وہ اخرا، وہ اور کتاب کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، ال یعنی خاص، ال یعنی خاص، اور کتاب یعنی کتاب، خاص کتاب، دا بک، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ وہ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف، ٹھیک ہے؟ عین توئیں فا، عطف، حرف عطف۔ واو کا ترجمہ بار بار ہم نے کہا کہ جب تک کہ ہم دوسرا ترجمہ نہ بتا دیں، جہاں بھی آپ کو واو دکھ رہا ہے آپ ترجمہ کریں اور، اینڈ، ٹھیک ہے؟ اور اینڈ، اور اخرا، اخرو، اخرو، دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے آخر، ایک ورڈ ہوتا ہے آخر، خا کے نیچے را ہوتا ہے جسے آخرت بنائے، ایک ورڈ ہوتا ہے آخر، خا کے اوپر زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب خا کے نیچے زیر آئے گا نا، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے لاسٹ، آخری، اینڈ، آخری، لاسٹ۔ لیکن خا کے اوپر زبر آئے گا نا، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے دوسری، دوسرا یا دوسری، ٹھیک ہے؟ خا کے اوپر زبر ہوگا تو دوسرا یا دوسری، ادر، ادر، ادر کا ترجمہ کریں گے، اور خا کے نیچے زیر ہوگا تو لاسٹ کا ترجمہ کریں گے، اینڈ، لاسٹ، آخری، ٹھیک ہے؟ سمپل سی بات ہے، زبر ہے خا کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا ترجمہ کرنا ہے، اور آخر ہے تو لاسٹ ترجمہ کرنا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دوسری، و اور اخرو، دوسری کیا ہے؟ متشابہات، ایک محکمات ہیں، وہی اصل ہے کتاب کی، و اور اخرو، دوسری ہیں، ادر ہیں، متشابہات، یہ بھی کیا ہو گیا؟ آتن آ گیا تو فیمیل پلورل ہو گیا، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں شین، با، ہا، شین با ہا، شبہ سے بنا ہے، شبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ، اور شبہ کا ایک وہ ہوتا ہے وہ تشبیہ، یعنی ملتا جلتی، تو اس کا ترجمہ کہیں کہیں کسی نے کیا ہے ملتی جلتی، اور کسی نے ترجمہ کیا ہے متشابہ، متشابہ ہی ترجمہ کر دیا اس کا، ٹھیک ہے؟ اور کہیں ترجمہ ایلیگوریکل، جس میں ڈاؤٹ ہو جائے انسان کو، جس کو سمجھنے میں تھوڑا سا کیا ہو، انسان کی عقل جب تک کہ ایمان نہ ہو تو وہ اس کو سمجھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا و اور اخرو، دوسری، متشابہاتن، شبہ والی ہیں، میم والی، شین باہا، شبہ والی، شبہ والی یعنی ایلیگوریکل، یا پھر ملتی جلتی، یا پھر ڈاؤٹ فل ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اللہ نے آیتوں کی دو کیٹیگری بتا دی، اب اللہ رب العزت اس کے بارے میں اور مزید فرما رہے ہیں، فَأَمَّل، فا کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، دین، سو، تو، اردو میں تو یا پھر، اور اردو میں دین یا سو، ٹھیک ہے؟ اردو میں تو یا پھر، اور انگلش میں دین یا سو، پھر، یا پھر تو، اما، اما کا مطلب ہوتا ہے رہے وہ، رہے وہ، ایز فور، انگلش میں ایز فور، رہے وہ، اما، تو رہے وہ، تو رہے وہ، الذین، وہ لوگ جو، تو رہے وہ لوگ جو،
پھر اما رہے وہ الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم، دیکھیں ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں ہم، پھر یا پھر تو اما رہے وہ الذین، پین ہماری پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہی ہے، پھر یا تو اما رہے الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، پھر تو اما رہے وہ الذین وہ لوگ جو، آگے بڑھیں، فی قلوبہم، فی ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سائڈ، میں اندر، ٹھیک ہے، فی میں، قلوب اور ہم دو ورڈ آ رہے ہیں، قلوب اور ہم، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، قلب، قلبن، قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک دل، دل، ہارٹ، روٹ لیٹر ہے اس کے قاف لام با، قاف لام با، قاف لام اور با، قلب، قلب یعنی دل، ٹھیک ہے، فی میں، قلوب، قلب کا پلورل ہے قلوب، دلوں میں، دلوں میں، ہم وہ سب، ان سب، ہم نے ہم پڑھ لیا تھا نا، ہو اور ہم ہم نے پڑھا، اسی کو ہی اور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو اور ہم، ہی اور ہم ایک ہی ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ہو اس کا، ہم ان سب کا، ہو اس، ہم ان سب، ٹھیک ہے، ان سب کے دلوں میں، الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑھ رہے ہیں، ان سب کے دلوں میں، ان سب کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغن، یہی روٹ لیٹر ہے اس کے، زا یا غین، زیغ، زیغ کا مطلب ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، زیغ مطلب ٹیڑھا پن، پرورسٹی، ٹھیک ہے، پرورسٹی، ٹیڑھا پن، جس کے دل میں ٹیڑھ ہے نا، جس کے دل میں مطلب اس کو ماننے کے لیے وہ راضی نہیں ہے، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جس کے دل میں کجی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں پھر اما رہے الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان سب کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، فیتبعون، پھر سے آ گیا کا مطلب کیا ہے؟ وہی سیم، پھر یا تو، سیم ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تو، یتبعون، اس کو بھی ہم ٹکڑے کر لیتے ہیں، یا تبع این اونا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اونا کیا ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، جہاں بھی اونا، اینا، واو الف آ جائے تو سمجھ جائیں کہ میل پلورل کی بات ہو رہی، جمع کی بات ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے، تو واو نون کا ترجمہ سب ہو جائے گا، کہ بہت سارے ہیں نا، سب، آل، یا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا یتان کا یا ہے، یا اگر یتان کا یا ہے تو یا کا ترجمہ ہوگا وہ، اونا کا ترجمہ ہوگا سب، وہ سب، اور تبع کا مطلب ہوتا ہے تابع ہونا، پیچھے پڑنا، تبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑنا، تبع تابعین آپ نے سنا ہوگا، تابعین ورڈ سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ وہ صحابہ کے پیچھے آتے ہیں اسی لیے ہم اس کو تابعین کہتے ہیں، پہلے ہیں نبی ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہے، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا ہم، تو تابعین کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے، پیچھے آنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے آنے والا، فالو کرنے والا، پیچھے فالو کرنے والا، تو فالو کرتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، تو تابعین کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیچھے پڑنا، پیچھے آنا، یا پیچھے لگنا، یا پیچھے پڑنا، تو یہاں پر ترجمہ ہوگا پھر، دیکھیں ٹکڑے ہم نے 4 کیے ہیں اس کے، سب سے اینڈ میں تابع کا ترجمہ کریں گے، پھر یوں پڑھیں گے اس کو، یا اونا تبع، اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو، یا وہ، اونا سب، وہ سب، تبع پیچھے پڑے رہتے ہیں، کس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں
جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. کس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ما تشابہ. ماں ماں ہم نے کہا تھا اس کے 3 ترجمے آتے ہیں. جو کیا نہیں. جو کیا نہیں. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. جو کیا نہیں. ماں کے 3 ترجمے ہیں. جو کیا نہیں. دیکھیں یہ سارا جو ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، یہ پورے قرآن کے اندر آپ کو ان تینوں کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھتے چلیں. یہ آپ کو آگے جا کے لفظی ترجمہ یاد رکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں بہت آسانی دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جسٹ چلو. ماں کی میننگ ہاں بتا رہے ہیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی. وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا نا. سوری. ہاں ہاں. ماں کیا نہیں. جو کیا نہیں. جو یہ تینوں ترجمے ہوں گے. ناٹ کا ترجمہ ہوگا اور واٹ کا ترجمہ ہوگا. ناٹ اور واٹ. ٹھیک ہے. انگلش میں جو بھی واٹ کے لیے ہو جاتا ہے اور جو کیا بھی ہے واٹ میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے انگلش میں 2 ہی ترجمے ہیں، ناٹ اور واٹ. اور اردو میں جو ہے کیا نہیں جو. کیا نہیں جو. چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. یہاں پر جو کا ترجمہ ہے. پھر یا وہ تبا پیچھا کرتے ہیں. واؤنون سب وہ سب پیچھا کرتے ہیں. کون؟ جن کے دلوں میں تیڑھ ہے وہ سب پیچھا کرتے ہیں. کس کا؟ ماں جو. تشابہ اس کے روٹ لیٹر ہیں شین باہا. تو پھر کس سے ملتا جلتا ہے؟ یہ اسی ورڈ سے ملتا جلتا ہے. جو ڈاؤٹ فل ہے. جو ملتے جلتے ہیں. کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. یا تو ڈاؤٹ فل، ملتے جلتے، یا پھر متشابہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جن کے دلوں میں تیڑھ ہے نا وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو چیز کام نہیں آنے والی زندگی میں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اصحاب کہف کی زندگی جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. جب سورہ کہف پڑھیں گے اللہ نے وہاں پر میسج دیا کہ انہوں نے جب ان کے اوپر ظلم ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی. تو وہاں پر لوگ جو تھے کس چیز میں پیچھے پڑ گئے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے کہ 8 تھے؟ 8 تھے کہ 9 تھے؟ 9 تھے کہ 10 تھے؟ اب بتائیں وہ 10 ہو یا 9 ہو یا 8 ہو، اس سے ہمارا کیا کنسرن؟ وہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر وہ 8 بھی ہوتے تو کیا؟ مین جو اس کا جو مورل تھا وہ کیا تھا کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی ان لوگوں نے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں تیڑھ ہوگی نا ایسی چیز کے پیچھے پڑیں گے جو اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی. تو یہاں پر پیچھے کس کے پڑنا ہے؟ پیچھے پڑنا ہے ان دا سینس کہ عمل کس پہ کرنا ہے؟ محکمات پر. متشابہ کو چھوڑ دینا ہے. چھوڑ دینا ان دا سینس اس کے اوپر صرف سننا ہے اور ایمان لانا ہے. پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا کہ وہ ہے تو کیسے ہے، جنت ہے تو کیسے ہے، فرشتے کیسے بن گئے، 600 پر کیسے ہو گئے جبریل علیہ السلام کے، اتنے بڑے کیسے ہو گئے جبریل علیہ السلام. تو وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ایک دن ہمارے اوپر وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کا انکشاف ہوگا. اللہ رب العزت اس کو کھول کر بتائیں گے. تو یہ ہمارے ایمان کے لیے کافی ہونا چاہیے. چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جن کے دلوں میں پھر اما رہے الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. پھر وہ سب یا وہ واؤن سب تبا اتباع کرتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں. ماں جو تشابہ جو ڈاؤٹ فل ہے، جو متشابہ ہے، جو ملتے جلتے ہیں. من ہو ابھی یہ ورڈ پڑا تھا من اور ہو. من سے، ہو اس سے یا اس میں سے، اس سے، فرام اٹ اس سے. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ من حرف جر ہے، ہو اٹیچ پروناؤن ہے. تو جب بھی حرف جر آ جائے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے، حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. من ہو اس میں سے، اس سے. ابتغاء ابتغاء کے روٹ لیٹر ہے با غین یا. با غین یا. با غین یا ابتغاء
इब्तिगा का मतलब होता है चाहना, टू सीक, चाहना, ठीक है। तलाश करना, सॉरी नॉट चाहना, तलाश करना, तलाश करना, सीक, टू सीक, सीकिंग। चाहने को, क्या चाहने को, वो क्यों पीछे पड़ते हैं, चाहने को, क्या चाहते हैं वो लोग, अल फितना, इसके रूट लेटर है फतानून, फतन, फितना बर्पा करने को, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं, फितना करना चाहते हैं। यानी फितना का मतलब क्या होता है, फितना का मतलब होता है डिस्कॉर्ड। किसी चीज के पीछे इसलिए पड़ते हैं कि लोग भी उससे क्या पड़ जाएं, डाउट में पड़ जाएं, दूसरे भी कंफ्यूज हो जाएं, दूसरे भी जो हक की तरफ आ रहे थे वो भी इसको सुन के उसके साथ क्या हो जाए, मतलब हक से दूर हो जाएं। तो वो क्या चाहते हैं, फितना चाहते हैं, जिनके दिलों में टेढ़ है वो फितना बर्पा करना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसी हरकत करते हैं कि वो जो चीजें नहीं समझ आ रही उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो तशाबे हैं मुतशाबे के पीछे पड़ते हैं, उसमें उससे तलाश करने को फितना, वब्तिगा, व और इब्तिगा फिर से रूट लेटर है बा गैन या, क्या चाहते हैं, वो क्या तलाश कर रहे हैं, एक तो फितना तलाश कर रहे हैं और एक क्या चीज तलाश कर रहे हैं, चाह रहे हैं। चाहना और तलाश करना, सीख करना एक ही होता है ना, सॉरी हमने कहा कहा दोनों ही तर्जुमे होंगे, या तो चाहना भी होगा या तलाश करना भी होगा। वो चाहने को फितना और क्या चाहते हैं, तावील, इसके रूट लेटर है हमजा वाउलाम। तावील का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, तर्जुमा, मीनिंग, कि भाई ये है तो है क्या, इसका मीनिंग हमें बताओ, हमें ये समझाओ। अल्लाह ने जो चीज छुपा दी उसके पीछे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं, वो उससे फितना चाहते हैं और वो उसकी तावील चाहते हैं, यानी उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा, उसकी ट्रांसलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। उसकी तावील, तावील का जो अच्छा तर्जुमा तावील ही है, ठीक है, उसकी तावील करना चाहते हैं। उर्दू में, उर्दू का ही वर्ड है ये तावील, और आगे क्या लिखा हुआ है, ही, दो वर्ड है ये, तावील प्लस ही। ये वही ही है जो हु है, वही हु है जो यही है। अटैच प्रोनाउन जो अभी हमने पढ़ा, अटैच प्रोनाउन ये है, यहाँ पर है। और कहाँ पढ़ा था, मिनहू में पढ़ा। तो या तो हु कह दें, या ही कह दें, या खड़ी जेर के साथ ही कह दें, सबका तर्जुमा होगा उस, ठीक है। उसकी तावील चाहते हैं, उसका तर्जुमा चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम चाह रहे थे जल्दी से ये आयत हो जाए लेकिन टाइम भी ऊपर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लाह वब्तिगा तावीलुहु, आगे क्या फरमाया, वमा यालमु तावीलुहु इल्लल्लाह। अब एक और छोटा सा रूल याद रख लें, बल्कि लिख लें इस रूल को। जब भी इल्ला आएगा और उसी लाइन में माँ के साथ इल्ला आएगा, माँ के साथ इल्ला आ जाए तो माँ का तर्जुमा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स हो गया तर्जुमा, क्यों, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। माँ की लाइन में कहीं भी इल्ला आ जाएगा तो माँ का तर्जुमा आप क्या और जो नहीं करेंगे। अभी हमने आपको तीन तीन तर्जुमे बताए ना माँ के, या तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, या जो होगा। लेकिन जब इल्ला आ जाएगा तो सिर्फ नहीं का तर्जुमा होगा, ठीक है। इल्ला आ गया तो नहीं होगा, सिर्फ इल्ला की वजह से ये नहीं में चला जाएगा। और माँ नहीं, क्या कहा हमने रूल, जब माँ होगा और उसके आगे इल्ला होगा तो माँ का तर्जुमा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है, ठीक है। और माँ नहीं, या इलमू, या यतान का या है, या का मतलब हो गया वो, आइन लाम मीम इल्म, रूट लेटर है इल्म, इल्म का मतलब है नॉलेज, नो, जानना, या वो इल्म रखता या जानता। और माँ नहीं, या वो इल्म रखता, नहीं वो जानता, तावीलुहु, तावील अभी हमने पढ़ा, तावील इसके रूट लेटर है अलिफ वाव लाम। तावील मतलब तर्जुमा, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, और उसकी समझ। और नहीं वो इल्म रखता, नहीं वो जानता, तावील की हु उसके, उसकी तावील की, यानी उस मुतशाबे के तावील की, हु फिर से आ गया हु अटैच प्रोनाउन, उसकी तावील की
तर्जुमा मतलब उसका तर्जुमा कौन जानता है? इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता। अल्लाह ने कहा कि नहीं कोई जानता सिवाय अल्लाह के, कोई जान ही नहीं सकता उसके मीनिंग को सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। ठीक है। वह और माँ नहीं, या वो इल्म रखता नहीं, वो जानता, तावील हूँ, तावील हूँ उसकी, उसकी तावील यानी उसका तर्जुमे की, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये एक बोलने का तरीका है। ये हमने कहा ये अरबी की खूबसूरती है कि पहले सब चीज को नाकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, सब चीज का निगेट कर देते हैं, और फिर इल्ला लगा के असल जो होता है उसका ओनर उसकी बयान होता है। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा, पहले सारी चीज को खत्म कर दिया, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा। फिर कहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। उसी तरह अल्लाह ने कहा मा यालमू तावीलुहु, नहीं जानता उसकी कोई तावील, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ठीक है, इस तरीके से बात हुई। तो उसकी तर्जुमा, उसकी तर्जुमानी कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। वह और माँ नहीं, या वो इल्म रखता नहीं, वो जानता, तावीलुहु उसकी तावील के, उसके तर्जुमे की, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। नेक्स्ट वर्ड वर्रासिखूना। व का तर्जुमा हमने कहा आपको कंजंक्शन है, ग्लू का काम करता है वर्ड और सेंटेंस को जोड़ने का। व का तर्जुमा हो जाएगा एंड या और। ठीक है, और कंजंक्शन है, हरफे अत्फ है, बार बार आएगा ये वाव, वाव का तर्जुमा होगा और तर्जुमा भी करते रहें। रासिखूना, अल आ गया, किसी भी वर्ड को खास कर देगा, और द का तर्जुमा होगा इंग्लिश में, उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं है। रासिक वर्ड आ गया आपका, फाइल, फाइल वर्ड आ गया रासिख, र सीन ख्वा इसके रूट लेटर हैं। रस्क का मतलब होता है पुख्ता, पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर रासिक का मतलब क्या होगा? पुख्ता होने वाला, है ना, काम करने वाला ना, पुख्ता होने वाला। ऊना सब प्लूरल के लिए हो गया, तो पुख्ता होने वाले, वाला का वाले हो गया। किस चीज में पुख्ता होने वाले? फिल इल्मी, फी हरफे जर है, फी का मतलब होता है हरफे जर, प्रपोजिशन। फी का मतलब होता है इन, अंदर, में इन, इनसाइड। में का तर्जुमा करेंगे उर्दू में और इंग्लिश में इन, इन इल्म, अल इल्म, इल्म मतलब नॉलेज, इन नॉलेज, इल्म में, जो इल्म में पुख्ता है। और रासिखूना, जो पुख्ता होने वाले हैं, किसमें? इल्म में। उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फी हरफे जर है, इसलिए इल्म को पहले पढ़ लेंगे, फी को बाद में पढ़ेंगे। जब भी हरफे जर आ जाए, आगे के वर्ड को पहले पढ़ेंगे, हरफे जर को बाद में पढ़ेंगे। और रासिखूना, पुख्ता होने वाले, इल्म में, जो इल्म में पुख्ता हैं, यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं हम। ठीक है, वो सब जो इल्म में पुख्ता हैं। यकूलूना, यकूलूना भी इसको टुकड़े कर देते हैं, या काफ वाव लाम, इसके रूट लेटर हैं काफ वाव लाम, या काफ वाव लाम, और एंड में क्या है? ऊना। ऊना का मतलब सब, प्लूरल के लिए हो गया। या यतान का या है, या का तर्जुमा हो गया वो सब। इतना तो आप लोगों को होपफुली बाय हार्ट हो चुका होगा, जहां भी या और ऊना एंड में आ जाए, वो सब का तर्जुमा करना है आपको, या वो, ऊना सब, वो सब। कूल, कॉल से बना है, कॉफ वाव लाम, कॉल यानी कहना, उससे कहना, कॉल का मतलब होता है कहना। वो सब कहते हैं, कौन कहते हैं? वह और अर्रासिकूना, वो जो पुख्ता है इल्म में, वो सब कहते हैं, वो सब कहते हैं। क्या कहते हैं? आमन्ना बिही, आमन्ना, इसमें दो वर्ड है, आमन प्लस ना, एक और हर वो आ गया आपके पास अटैच करना। आमन के रूट लेटर है हमजा मीम नून, हमजा मीम नून। आमन मतलब ईमान लाना। ठीक है, आमन मतलब ईमान लाना। और ना जो है ना यहाँ पर एंड में, ना, ये अटैच प्रोनाउन है, लिख लें अटैच प्रोनाउन, एक और बढ़ गया आपके पास, ना। ना का मतलब है हम, ना का मतलब है हम। ठीक है, वो सब क्या कह रहे हैं? जो इल्म में पक्के हैं,
ابھی ہم نے دیکھا دل میں جن کے تیڑ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ گئے، متشابہ کی ان کو ترجمہ چاہیے، متشابہ کی ان کو انٹرپریٹیشن چاہیے۔ لیکن جو علم والے ہیں، جو علم میں پکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یا وہ باون سب قولو کہتے ہیں، وہ سب کیا کہتے ہیں، آمنا، آمن ایمان لائے، نا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، بی، اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا بی کے بہت سارے ترجمے ہیں، بی کا ایک ترجمہ اور لکھ لیں، حرف جر ہے پر، ساتھ ہم نے پڑھ لیا، پر کا ترجمہ آپ لکھ لیں اس کے اندر، بی کا ترجمہ ہو گیا پر، بی کے بہت سارے ترجمے ہیں، جیسا بھی سینٹینس میں فٹ ہو جائے ویسا ترجمہ آپ نے بی کا کر دینا ہے۔ بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ہی وہی اٹیچ پروناؤن، آج ہی بہت مرتبہ آیا ہے، آج آپ لوگوں کو ہی یاد ہو جانا چاہیے، ہی یا ہو یا ہا، سوری ہاں نہیں، ہی یا ہو یا یہ والا ہی، ہاں نہیں ہوگا کبھی بھی، یہ تینوں ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا اس، تو کیا ترجمہ آپ کریں گے ہم، بی حرف جر ہے اور ہی، بی کا ترجمہ ہوگا پر، ہی کا ترجمہ ہوگا اس، اور اب الٹا ترجمہ کرنے لگے ہیں ہم، تو اس پر، کیوں الٹا ترجمہ کیا، کیونکہ بی حرف جر ہے، تو جب بھی حرف جر آئے تو الٹا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور راسخون پختہ ہیں، پکے ہونے والے ہیں علم میں، یعنی جو پکے ہو گئے ہیں، جو پختہ ہیں علم میں، وہ سب کہتے ہیں، یا وہ واؤن سب اولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے، نا ہم بھی اس پر ایمان لائے، کلو، کلو کا مطلب ہوتا ہے کل، تمام، کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، کاف لام لام، ہر ایک، تمام، ساری، کلو کا مطلب ہوتا ہے ساری، ٹھیک ہے، کل مطلب تمام، سارے، کلو من عند ربنا، من حرف جر ہے، اندہ حرف جر ہے، من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے، اور اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے، نیئر، پاس، تو اب ترجمہ کیسے کریں گے، کلو، ہر ایک، ہر ایک مطلب ہر ایک آیت، چاہے وہ متشابہ ہو چاہے محکمات ہو، من سے، اندی پاس سے، کس کے پاس سے ہے، رب بینا، ابھی نہ آپ نے پڑھا، رب یعنی اس کے روٹ لیٹر اور را با با، رب یعنی رب، نہ آیا تھا بھی، نہ کا مطلب ہم، ہمارے رب، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور پختہ ہونے والے، پکے ہونے والے علم میں، وہ سب کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اس پر، کلو، ہر ایک، تمام، ساری کی ساری جتنی بھی آیتیں ہیں، من اندی، من سے، اندی پاس، پاس سے ہے، کس کے پاس سے، رب بنا، ہمارے رب کے پاس سے، سوری اندہ حرف جر نہیں ہے، ہم نے غلط کہہ دیا، اندہ الگ سے ورڈ ہے، اندہ جو ہے وہ الگ ٹائپ کا ایک ورڈ ہے، اس کا ترجمہ ہے پاس یا ساتھ، سوری پاس یا نیئر، ٹھیک ہے، پاس سے، کس کے پاس سے ہے، رب بنا، ہمارے رب کے پاس سے ہے، یعنی ساری آیتیں تو ہمارے رب نے نازل کی ہیں، تو ہم کیوں اس کو جھٹلائیں، کیوں متشابہ کے پیچھے پڑیں، جب اللہ نے کہہ دیا محکم کو پڑھو، متشابہ کو چھوڑ دو، تو ہم ویسے ہی کریں گے، تو جس کا علم پکا ہو گیا، جس کے عقل آ گئی، تو وہ شخص کبھی بھی متشابہ کے پیچھے نہیں پڑے گا، جس کو پڑھ کے یا جس کے پیچھے پڑھ کے اس کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ محکم کے پیچھے پڑے گا، محکمات کے پیچھے پڑے گا، تاکہ اس کو فائدہ ہو، وہ اس کا علم حاصل کرے گا تاکہ وہ زندگی کو آسانی سے گزار سکے، اللہ کے حکم اور رضا کے مطابق گزار سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، وما یذکروا الا اولو الالباب، اللہ کا شکر ہے، چلیں آخری پارٹ، ہم نے بہت وقت لے لیا آپ لوگوں کا، و، اور، پھر سے دیکھیں وہی کمبینیشن آ گیا، ما اور اللہ، ہم نے کیا کہا، جب بھی اللہ آئے اور ما ساتھ میں آئے تو اللہ کی وجہ سے ما کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ، یہ اتنی خوبصورتی ہے نا قرآن کی، کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، اللہ وہیں کے وہیں ریویژن کروا دیتے ہیں، وہیں پکی کروا دیتے ہیں وہ بات، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ رول پڑھا، ماں اور اللہ آئے گا تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، پھر سے آ گیا ماں اور اللہ، ریوائز ہو گئی آپ کے لیے یہ چیز، تو ماں نہیں ہو جائے گا اللہ کی وجہ سے، واہ، اور ماں نہیں،
यज़क्करु, फिर या, यतान का या है, या का मतलब हो जाएगा वो। ज़करा, ज़करा के मीनिंग होते हैं जा काफरा। ज का एक मीनिंग, जिक्र का एक मीनिंग होता है जिक्र करना, जो हम रिमेम्बरेंस होती है उसको कहते हैं। जिक्र का एक मीनिंग होता है नसीहत, नसीहत, लेसन लेना, मोरल लेना, नसीहत। ठीक है, एक मीनिंग होता है जिक्र, एक होता है नसीहत, और एक मीनिंग होता है याद करना, टू रिमेम्बर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेन जो है जिक्र और नसीहत का तर्जुमा ज्यादा आता है इसका। तो यहाँ पर जो तर्जुमा है वो नसीहत का है। वह और माँ नहीं, या वो जक्कर, तजक्कुर करते यानी नसीहत लेते, और नहीं वो नसीहत लेता। कौन नसीहत नहीं लेता? इल्ला, सिवाय। नसीहत किसको मिलेगी? अल्लाह फरमा रहे हैं आगे, उलुल अलबाब। अब हमने आपको बताया था जा, जू, जी। ठीक है, जा जू जी बताया था। उसी तरह उलू, उला, ये दो वर्ड भी लिखने हैं, उलू और उला। उसका मतलब भी होता है वाले, सबका मीनिंग है वाले। ठीक है, वाला। और ये वाव अलिफ के साथ है तो प्लूरल हो गया, वाले हो गया, वाला की बजाय। ठीक है, सब जा, जू, जी, उलू, उला। अच्छा, इसको उलू नहीं पढ़ना है, उलू पढ़ना है, वाव को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वाव के ऊपर कुछ भी जबर जेर पेश कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो उसको स्किप कर देंगे, वाव को उलू पढ़ेंगे, उलू। इसको वाव को ना पढ़े, उलू, उलुल। वह और माँ नहीं, या वो जकरा नसीहत हासिल करते, करता, इल्ला सिवाय, उलू, वाला। कौन? अलबाब। इसके रूट लेटर है लाम बाबा, लाम बाबा। लाम बाबा का मतलब होता है अकल, अकल वाले। ठीक है, जो अकल वाले होंगे वो क्या करेंगे? नसीहत हासिल करेंगे, उसके अलावा कोई नसीहत इस बात से हासिल नहीं करेगा। ठीक है, वह और माँ नहीं, या वो नसीहत हासिल करता, इल्ला सिवाय, उलुल अलबाब, नसीहत सॉरी अकल वाले। ठीक है, अकल वाले, अकल वाले, इसका तर्जुमा है वाले। लाम बाबा इसके रूट लेटर है, अल लगा हुआ है खास के लिए। चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आयत मुकम्मल हुई। हम एक मर्तबा रिपीट करते हैं, बहुत लंबी तवील आयत हो गई थी। असल में ग्रामर होता है ना, तो इसकी वजह से लंबी हो जाती है बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौर से देखें, रिवीजन है। हुआ वो, अल्लजी वो जो, अनजला उसने नाजिल किया, अलई का आप पर, अल किताब किताब, मिनहू उससे, या उसमें से, आयात हैं, वो वही है जिसने नाजिल की आप पर किताब। उसमें से आयात हैं, कैसी आयतें हैं? उसमें से आयतें हैं मुहकमातुन, पुख्ता आयतें, हुक्म वाली आयतें मुहकमात हैं। उसमें से आयतें हैं मुहकमात। हुन्ना वो सब, उम्मुल किताब, किताब की असल है, किताब की फाउंडेशन है, किताब की क्या है? किताब की बुनियाद है। ठीक है, उम्मू बुनियाद, अल किताब किताब की बुनियाद है। वह और उखरा दूसरी, अदर, मुतशाबिहात, मुतशाबिहात हैं यानी डाउटफुल हैं या फिर मिलती जुलती हैं। मुतशाबे या मिलती जुलती दोनों में से आप एक तर्जुमा कर सकते हैं। फिर अम्मा रहे वो लोग, अल्लजीना वो लोग जो, फी में, कुलूब दिलो, हिम उनके, उनके दिलों में, तो रहे, तो रहे वो लोग उनके दिलों में, यानी जिनके दिलों में, जई गुन टेढ़ है, फिर, या वो, वाउन सब, तबा इत्तिबा करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। फिर वो सब पीछे पड़े रहते हैं, माँ जो, तशाबा मिलती जुलती हैं या मुतशाबे हैं, डाउटफुल हैं, मिन हूँ उसमें से, यानी कुरान में जितनी आयतें उसमें से वो सारी आयतें छोड़ के मुतशाबे के वो पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि इनके दिलों में टेढ़ है। इब्तिगा चाहने को, तलाश करने को, अल फितना फितना,
اور چاہنے کو یا تلاش کرنے کو، تعویل ہی، اس کی تعویل یعنی اس کا ٹرانسلیشن، اس کا انٹرپریٹیشن، اس کا ترجمہ یہ چاہتے ہیں، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وابتغاء تعویل ہی، اس کے انٹرپریٹیشن کو، وما یعلم، و اور ما نہیں، یعلم وہ علم رکھتا، وہ جانتا، اس کی تعویل کی یعنی اس کے انٹرپریٹیشن، اس کے ترجمے کی، اللہ سوائے اللہ، اللہ، اور نہیں وہ جانتا، نہیں علم رکھتا اس کے ترجمے کی سوائے اللہ کے، نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ رب العزت کے، کوئی اس کا علم نہیں رکھتا، اور نہیں وہ علم رکھتا اس کی تعویل کی سوائے اللہ، و اور راسخون پختہ ہونے والے، پکے ہونے والے، علم میں، جو علم میں پکے ہیں، وہ سب، یا وہ واؤن سب کہتے ہیں، قولو کہتے ہیں، قول سے بنا ہے، قولو کہتے ہیں، آمنا، آمن ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، بھی اس پر، بی پر، ہی اس پر، ہم اس پر ایمان لائے، کلو ساری کی ساری، کل تمام، ساری کی ساری آیتیں، من سے، ان دی پاس سے، ربنا رب نہ ہمارے رب کے پاس سے ہیں، وما و اور ما نہیں، کیوں کر رہے ہیں ماں کا ترجمہ نہیں، کیونکہ اللہ آ رہا ہے، و اور ما نہیں، یا وہ کر نصیحت حاصل کرتا، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا، اللہ سوائے اولو والے، الباب عقل والے، نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا سوائے عقل والے، عقل والوں کے علاوہ کوئی نصیحت اس سے حاصل نہیں کرتا۔ اب پورا ہم صرف ریسیٹیشن کا مطلب وہ کرتے ہیں ترجمہ، آپ دیکھیں سارے ورڈ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کیا؟ آیت نمبر 6، وہ وہی ہے جو، وہ جو تصویر بناتا ہے تمہاری رحموں میں، پیٹوں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، زبردست حکمت والا، وہ وہی ہے، اس نے نازل کیا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، اس میں سے، اس کتاب میں سے، ہو کی ضمیر کتاب کی طرف، اس میں سے آیتیں ہیں یعنی آیات ہیں، ورسز ہیں، محکمات پختہ، حکم والی، ہننا وہ سب، وہ وہ محکمات آیتیں جو ہیں، ام الکتاب ہیں، کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی فاؤنڈیشن ہے، کتاب کی بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہیں، دوسری ملتی جلتی ہیں، تو رہے وہ لوگ جو ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، پھر وہ سب پھر وہ سب پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو ملتی جلتی یا متشابہ ہیں، اس میں سے، اس میں سے جو ملتی جلتی ہیں، متشابہ آیتیں ہیں، ڈاؤٹ فل آیتیں ہیں، ایلیگوریکل ہیں، اسی کے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، تلاش کرنے کو، چاہنے کو، فتنہ، اور چاہنے کو اس کی تعویل، اس کا ترجمہ، اس کا انٹرپریٹیشن تلاش کرنے کو، اور اس میں فتنہ تلاش کرنے کو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور نہیں وہ علم رکھتا اس کی تعویل کی سوائے اللہ، اور پختہ ہونے والے، اور جو پختہ ہیں علم میں، سوری جو نہیں، اور پختہ ہونے والے علم میں، وہ سب کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اس پر، اس اس ساری آیتوں پر، چاہے وہ محکم ہو چاہے متشابہ ہو، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، کلو ہر ایک، تمام کی تمام آیتیں، متشابہ بھی اور محکم بھی، پاس سے ہے، کس کے پاس ہے؟ ہمارے رب کے پاس ہے، ہر ایک آیت ہمارے رب کے پاس ہے، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا ہے سوائے عقل والے، عقل والوں کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہوئی۔ خیر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا، کیونکہ اینڈ میں ہم نے تھوڑا سا اس کو فاسٹ کر دیا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ ہم سے آج پوچھنا ہے تو آج پوچھ لیں، ادروائز آپ نیکسٹ لیکچر میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری 2 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ ہم شروع میں اس لیے فاسٹ نہیں جا رہے ہیں تاکہ ایک مرتبہ آپ کی فاؤنڈیشن
جو اصل آپ کی اگر پختہ ہو گئی نا تو آگے پھر آپ لوگوں کے لیے ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ دونوں آیتیں مکمل ہوئی۔ کل تک آپ لوگ سب ایک دوسرے کو آڈیوز بھیج دیں گروپ میں، اور اس کے اندر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو ہم سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آئی ول ہیلپ یو، اور آپ لوگ ریویژن کر کے پھر نیکسٹ کلاس میں آئیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت زیادہ معذرت فار ٹیکنگ یور سو مچ آف ٹائم۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔